अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क में सिफारती मुद्दत के इख्तिताम पर स्पेन की सफीर ने मुलाकात की। नायब अमीर ने उनको अल वजबा एजाज से नवाजा। कतर तरक्याती फंड ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत बुनियादी वसाइल की फराहमी के लिए $10 मिलियन दिए जाएंगे। मॉस्को ने खबरदार किया है कि मगरबी मुल्कों की जानिब से लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों के जरिए यूक्रेन की इमदाद के नतीजे में रूस के जोग्राफियाई अहदाफ बढ़ते जाएंगे। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर से सैकड़ों जानें ज़ाय हो चुकी हैं और आग बुझाने वाले अमले को दर्जनों मकामात पर लगी आग को बुझाने में मुश्किल पेश आ रही है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क में अपनी मुद्दत सिफारत के इख्तिताम पर स्पेन की सफीर मोहतरमा मारिया बेलिन एल्फेरो हर्नांडेज ने मुलाकात की। नायब अमीर ने दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मोहतरमा मारिया की कोशिशों को सराहते हुए उनको अल वजबा एजाज से नवाजा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नायब अमीर ने रुखसत होने वाली सफीर को मुस्तकबिल में दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर हिस्पानवी सफीर ने साहिब सुमुव अमीर, नायब अमीर और मुल्क के आला हुक्काम का दौरान क़याम मिलने वाले ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कतर तरक्याती फंड ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से QDF फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी वसाइल की फराहमी के लिए $10 मिलियन देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि इस मुआहदे पर दस्तखत कतर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को बुनियादी वसाइल की फराहमी में सपोर्ट के लिए किए गए वादों की तकमील है। उन्होंने कहा कि इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मकसद मुख्तलिफ इंसानी बहरानों और कहत और भुखमरी का ज्यादा शिकार होने वाले इलाकों के मसाइल से निमटना है। कतारा ने लातीनी अमेरिका के मुल्क क्यूबा से कतरी पब्लिक डिप्लोमेसी की प्रमोशनल कैंपेन का आगाज कर दिया है। ये मुहिम 29 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके दौरान सुफरा, सिफारतकार, फनकार, स्पोर्ट्समैन और मीडिया की शख्सियात कतर की तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ अंदाज में रोशनी डालेंगे। इस कैंपेन का मकसद लातीनी अमेरिका के ममालिक के अवाम के बड़े हिस्से तक पहुंचना और उनको कतर की तरक्की और कल्चर से वाकिफ कराना है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के कारगुजार एहलकार जनाब मोहम्मद फालिह अल हाजरी ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में वाक़े शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम इकाओ के सदर दफातर में मुनाकिदा एक आला सतही इजलास में कहा है कि कतर ने माहौलियाती तरक्की को अपने नेशनल विजन के बुनियादी अनासिर में रखा है और कतर मुश्तरका माहौलियाती चैलेंजों का मुकाबला करने और सिविल एविएशन सेक्टर के अहदाफ को हासिल करने में इकाओ के साथ काम करने का पाबंद है। कतर एनर्जी की जानिब से नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट की तोसी के लिए तमाम कंपनियों के नामों के ऐलान के साथ ही LNG के प्रोडक्शन में इजाफे के पहले मरहले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस मंसूबे के तहत सन 2025 तक 4 नई प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी जाएंगी, जिसके बाद LNG की सालाना पैदावार बढ़कर 110 मिलियन टन हो जाएगी। गजा पट्टी की तामीर नौ की कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो आज जुमेरात से कतर तरक्याती फंड के ताउन से गजा के नादार खानदानों में माह जुलाई की नकद इमदादी किस्त की तकसीम शुरू कर रही है। कमेटी के सदर जनाब सफीर मोहम्मद अल अमादी ने कहा कि तकरीबन 1 लाख गरीब खानदानों में $100 फी खानदान के हिसाब से ये इमदाद तकसीम की जाएगी। सफीर अल अमादी ने मजीद कहा कि तकसीम का यह अमल
اقوام متحدہ کے اداروں کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے صوبوں کونر، تخار اور زابل میں متاثرہ افغان خاندانوں کی فوری اور صحت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 2400 خاندانوں کے درمیان انسانی اور غذائی امداد تقسیم کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ قطر نے افغانستان میں قدرتی آفات اور مسلح تنازعات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افغانیوں کے معاشی حالات اور ہیلتھ کیئر کو بہتر بنانے کے لیے 7 امدادی کھیپ فضائی راستے سے ارسال کیے تھے۔ اس امدادی ساز و سامان کو افغان ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ تہران خطے کے تمام برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی طرح کی علاقائی کوششوں یا اقدامات کو ویلکم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک امریکی پالیسی کے ضمن میں ایران کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں۔ فلسطین کے صدر جناب محمود عباس نے پیرس میں فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکروں کے ساتھ ملاقات کے دوران فلسطینی عوام پر اسرائیل کی مسلسل جارحیتوں اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تیزی کے ساتھ کی جا رہی یہودی آبادکاری جیسے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ اسی دوران میں قابض اسرائیلی حکومت نے رام اللہ شہر کے مشرق میں واقع ایک یہودی بستی میں مزید 114 یونٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خطے کے دورے کے محض چند دن بعد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس نے مشرقی یوکرین اور دنباس نامی خطے کے باہر واقع علاقوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر گولہ باری کی وجہ سے دنیا کے ایک حصے کو اناج کی سپلائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور یورپی ملکوں کو گیس کی سپلائی میں کمی کا خطرہ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے کہا کہ اب یوکرین کے اندر روس کے اہداف صرف مشرقی خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ دیگر علاقے بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یورپی ممالک یوکرین کو اسی طرح لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کرتے رہے تو روس کے جغرافیائی اہداف میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یوکرین سے آنے والی ایک دیگر خبر میں یوکرین کی وزیر خزانہ محترمہ جینٹ یلن نے امریکہ سمیت 6 ملکوں کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے یوکرین کو سہولت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے دیگر قرضہ فراہم کرنے والے ملکوں کو بھی ابھارا کہ وہ بھی ایسا ہی قدم اٹھائیں اور ادائیگی کو سسپینڈ کر دیں۔ فی الحال قسطوں کو منجمد کرنے کا اعلان کرنے والے ملکوں میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں قائم مقام صدر اور وزیر اعظم جناب رینل وکرما سنگھے کو ملک کا صدر منتخب کیے جانے کے خلاف دوبارہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ جناب وکرما سنگھے 6 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر گوٹابایا راجاپکشے کے قریبی ساتھی ہیں۔ مسٹر پکشا گزشتہ ہفتے اپنے عہدے سے استعفی دے کر ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ جناب وکرما سنگھے کو سابق صدر کی باقی ماندار صدارتی مدت کو مکمل کرنا ہے جو نومبر 2024 تک باقی ہے۔ عراق کی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ حکومت نے ترکی میں موجود عراقی ناظم الامور یا چارج افیئرز کو صلاح و مشورے کے لیے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق نے انقرہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے شمالی علاقے دھوک میں واقع ایک ریزورٹ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں 8 سیاح ہلاک اور دیگر 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق نے حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے، جبکہ ترکی نے کہا ہے کہ وہ حقیقت کو سامنے لانے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔
اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اسٹارز لیگ نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیے گئے لوسیل اسٹیڈیم میں پہلا میچ جمعرات 11 اگست 2022 شام 7:40 پر ہوگا۔ یہ میچ قطر کے فٹ بال کلبز العربی اور الریان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایشین اولمپک کونسل نے اعلان کیا ہے کہ چین کا شہر ہانگژو ایشین گیمز کے 19ویں ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ یہ گیمز 23 ستمبر سے لے کر 8 اکتوبر 2023 تک کھیلے جائیں گے۔ قطر کے نمایاں ایتھلیٹ معتز برشم سن 2017 لندن گیمز، سن 2019 دوحہ گیمز اور سن 2022 یوجین گیمز میں بیک ٹو بیک 3 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ قطر کی وزارت انصاف نے خبردار کیا ہے کہ فیفا کی ٹکٹس اگر غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کی جائے گی، اگر فیفا کی ٹکٹس کو غیر قانونی طور پر خریدا یا بیچا جائے گا تو سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک میں سفارتی مدت کے اختتام پر اسپین کی سفیر نے ملاقات کی۔ نائب امیر نے ان کو الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت بنیادی وسائل کی فراہمی کے لیے $10 ملین دیے جائیں گے۔ ماسکو نے خبردار کیا ہے کہ مغربی ملکوں کی جانب سے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذریعے یوکرین کی امداد کے نتیجے میں روس کے جغرافیائی اہداف بڑھتے جائیں گے۔ یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر سے سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور آگ بجھانے والے عملے کو درجنوں مقامات پر لگی آگ کو بجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاونین محمد شکیب اور انتخاب عالم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔